السلام علیکم۔ آج بات کریں گے پیٹ میں ہونے والے مسائل کے علاج میں استعمال ہونے والی ایک ایسی چیز کے بارے میں جس کے ریگولر استعمال سے آپ اپنے معدے اور ہاضمے کے نظام کے کافی سارے مسائل کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں گیس بننا، تیزابیت کا زیادہ ہو جانا جس کی وجہ سے پیٹ اور سینے میں جلن ہونا، کھٹی ڈکاریں آنا، بد ہضمی کا ہونا، آفارہ ہو جانا، یہ سب کچھ ایسے ہاضمے کے مسائل ہیں جو عام طور پہ کافی لوگوں میں ہوتے ہیں، اور جب بھی ہمیں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو ہم کوئی اینٹیسڈ سیرپ جیسے گیوسکان وغیرہ لے لیتے ہیں، یا کچھ لوگ ان مسائل کو کم کرنے کے لیے اینو وغیرہ بھی لے لیتے ہیں، جن کے استعمال سے ہمیں وقتی طور پہ آرام مل جاتا ہے، لیکن جو ہماری پرابلم ہوتی ہے وہ وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے۔ بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اینٹیسڈ سیرپ کے بار بار استعمال سے وقتی فائدہ تو ملتا ہے، لیکن ساتھ میں ہم معدے میں ایسڈ ہائیڈروکلورک ایسڈ کو کمزور کر بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ مزید خراب ہو جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ایک ایسے زبردست سیڈ کے بارے میں جو ان ہاضمے کے تقریباً سارے مسائل کو مستقل طور پہ ٹھیک کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور ایون اس کے ریگولر استعمال سے آپ کا معدہ صحیح کام کرنے لگ جاتا ہے، جس سے معدے اور آنتوں کے ساتھ جسم کے باقی سارے کام بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو چلیے جانتے ہیں یہ کون سی ہوم ریمیڈی ہے جو اتنا زیادہ فائدہ دیتی ہے، اسے کس طرح استعمال کرنا ہے جس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، اور سب سے ضروری چیز آپ نے اسے کتنا کھانا ہے وہ بھی بتائیں گے، اور ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو کچھ لائف سٹائل چینجز بھی بتائیں گے جن کو کر کے آپ میں معدے کے مسائل کبھی نہیں ہوں گے۔ میں جس کے بارے میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں یہ ایک بہت ہی عام سی چیز ہے اور عام طور پہ سبھی کے کچن میں آسانی سے مل جاتی ہے۔ آپ اسے اپنے کافی سارے کھانوں میں بھی ڈالتے ہیں۔ اس سیڈ کو اجوائن یا کیرم سیڈز کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی زبردست ہوم ریمیڈی ہے جو کہ معدے کے کافی سارے مسائل میں فائدہ دیتی ہے۔ اجوائن میں ایک کمپاؤنڈ تھائیمول ہوتا ہے جس سے ہمارے معدے میں جو گیسٹرک جوسز بنتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم جو کچھ کھاتے ہیں اسے ہضم کرنے میں آسانی ہوتی ہے، یہ تھائیمول ان گیسٹرک سیکریشنز کو بڑھا دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا معدہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے پیٹ میں گیس کے بنانے کو کم کرتا ہے، یہ پیٹ کے زیادہ ہونے کو بھی روکتا ہے، اور ساتھ میں ایسیڈیٹی کے مسئلے کو بھی آپ اس سے کافی حد تک کم کر سکتے ہیں۔ اس کے استعمال کے ویسے دو طریقے ہیں۔ استعمال کا پہلا طریقہ آپ اس کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں اور روزانہ اسی پاؤڈر میں سے استعمال کریں، اور اس کے دوسرے طریقے میں آپ اجوائن کا پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی اجوائن کا پاؤڈر بنا کے استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے، آپ نے اجوائن لینی ہے، اسے ہلکی آنچ پہ کچھ دیر کے لیے ڈرائی روسٹ کرنا ہے، مطلب آپ اسے بھون لیں، اور تب تک آپ اسے بھونتے رہیں جب تک اس میں سے ایک خاص قسم کی خوشبو نہ آ جائے، اور جب مہک آ جائے تو وہاں سے اتار کے کسی گرائنڈر میں ڈال کے اچھے سے گرائنڈ کر لیں۔ اس گرائنڈ کیے ہوئے پاؤڈر کو آپ کسی ایسی چیز میں محفوظ کر لیں جس میں ہوا نہ داخل ہو سکے، ایئر ٹائٹ گلاس جار میں محفوظ کر لیں، یا جو بھی اویلیبل ہو اس میں محفوظ کر کے رکھ لیں۔ ایئر ٹائٹ اس لیے لینا ہے کیونکہ یہ ہوا کی وجہ سے خراب بھی ہو سکتا ہے اور فائدہ کم دیتا ہے، اس لیے بہترین ریزلٹس کے لیے ایئر ٹائٹ جار میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور اس پاؤڈر میں سے روزانہ آدھا چمچ دن میں 2 دفعہ استعمال کرنا ہے، اور اسے دونوں ٹائم پہ کھانا کھانے سے تقریباً کوئی 15 سے 20 منٹ بعد لینا ہے۔ اس کے آدھے چمچ کو آپ پانی کے گلاس کے ساتھ کھا لیں، اور اگر آپ اجوائن کا پانی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو فائدہ دیتا ہے اور بنانا بھی کافی آسان ہے۔ آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے اور اسے کسی برتن میں ڈال کے اس میں 2 چھوٹے چمچ اجوائن کے ڈال لینے ہیں، اور اسے اچھی طرح سے ابالنا ہے۔ جب یہ پانی 4 سے 5 دفعہ ابل جائے تو اسے اتار کے چھان لیجیے، اور جب یہ ہلکا گرم ہو تب اسے کھانا کھانے کے 20 سے 25 منٹ کے بعد پینا چاہیے۔ آپ اسے چائے کی طرح استعمال کریں۔ اجوائن کے استعمال سے آپ کو بہت زیادہ فائدے ملتے ہیں، اور یہ ایک نیچرل چیز ہے جس کا تب تک کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے جب تک آپ اسے بہت زیادہ استعمال نہیں کریں۔
آپ اسے گرمی ہو سردی ہو کوئی بھی موسم ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا اثر تھوڑا گرم ہوتا ہے، لیکن تب ہوتا ہے جب آپ زیادہ کھاتے ہیں اور آپ میں ہاضمے کے مسائل ہیں، تو یہ آپ میں گرمی پیدا کرنے کی بجائے ان مسائل میں مدد کرتی ہے۔ اور جتنا خوراک آپ کو بتائی ہے اگر آپ اتنا ہی لیتے ہیں تو عام طور پہ کسی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور وہ اسے جس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی آپ کو لگتا ہے اسے لینے سے آپ میں گرمی کا احساس زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس کی خوراک کو کم کر سکتے ہیں۔ جہاں آپ پاؤڈر کا آدھا چمچ استعمال کرتے ہیں وہاں آپ 1/4 استعمال کر لیں۔ اس طرح اگر اجوائن کا پانی بنا رہے ہیں تو آپ اس کا 2 چمچ کی بجائے 1 چمچ پانی میں ڈال کے اوپر بتائے گئے طریقے سے استعمال کریں۔ اب کسی بھی قسم کے مرض کے علاج کے لیے پہلی چیز جو بہت ضروری ہوتی ہے وہ اس بیماری کے ہونے سے خود کو بچانا ہے، مطلب علاج سے بہتر احتیاط ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں سب سے پہلی چیز آپ اپنے کھانے پینے کا بہت زیادہ خیال کریں۔ اگر آپ کو کچھ بھی کھانے کے بعد پیٹ میں بے چینی ہو جاتی ہے، پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، جلن اور گیس کا مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے، تو آپ کو وہ چیز نہیں کھانی چاہیے، اور کوشش یہ کرنی ہے ایسے لوگ چکنائی والی چیزیں، گھی والی چیزیں یا تیل میں تلی ہوئی چیزیں استعمال نہ کریں، یا پھر کم سے کم کریں۔ زیادہ سپائسی کھانے نہیں کھانے چاہیے جن کی وجہ سے معدے میں کیپسائسن بنتا ہے جو آپ میں گیس بلوٹنگ کے مسائل کو زیادہ کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنی خوراک میں مرچ مسالے والی چیزیں شامل کرنے سے پرہیز کریں۔ چائے اور کافی کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے کیونکہ اس کا زیادہ استعمال بھی آپ کے معدے کے مسائل کو اور زیادہ خراب کرتا ہے۔ اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا ہے، ٹینشن اور سٹریس سے خود کو بچانا ہے، کیونکہ سٹریس زیادہ لینے سے یہ معدے کے مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کا معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ویجیٹیبلز کا استعمال زیادہ کریں، روزانہ ایکسرسائز اور یوگا کرنے کی کوشش کریں جس سے سٹریس لیول میں کمی آتی ہے اور نظام انہضام صحیح کام کرتا ہے۔ اپنی نیند کو پورا کریں، روزانہ 7 سے 8 گھنٹے اچھی نیند لیں۔ جب کھانا کھا رہے ہوں تو جلدی نہ کریں، آرام سے آہستہ سے چبا چبا کے کھائیں، کیونکہ چبانے سے منہ کا سلائیوا کھانے میں شامل ہو کے اسے ہضم کرنے کے لیے اور زیادہ بہتر کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے گیس بلوٹنگ کا مسئلہ کم ہو جاتا ہے۔ جب بھی کھانا کھائیں کوشش کریں بھوک رہتی ہو کھانا چھوڑ دیں۔ دن میں 2 سے 3 دفعہ کی بجائے 3 سے 4 دفعہ کھا لیں، لیکن کم کھائیں، اس سے بھی یہ مسائل بہتر ہو جاتے ہیں۔ اپنی خوراک میں فائبر زیادہ کھائیں کیونکہ فائبرز بھی ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ ان سے باؤل موومنٹ بہتر ہو جاتی ہے اور خوراک آسانی سے ہضم ہو کے ڈائجسٹو سسٹم سے پاس ہوتی ہے اور قبض وغیرہ کے مسائل بھی بہتر ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو وہ بھی چھوڑ دیں کیونکہ سگریٹ سے معدے میں درد اور اریٹیشن زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب آپ سموکنگ چھوڑتے ہیں تو تیزابیت اور درد میں کمی ہو جاتی ہے۔ اپنی خوراک میں وہ چیزیں زیادہ کھائیں جن میں پروبیوٹک زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ مفید بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ہمارے ہاضمے کے نظام کے ساتھ جسم میں امیون سسٹم کو بھی بہتر کر دیتے ہیں۔ پروبیوٹک رچ فوڈ میں جو سب سے عام چیز ملتی ہے وہ دہی ہے، اس لیے دہی وغیرہ کا استعمال اپنے کھانے میں لازم کریں کیونکہ اس سے گٹ ہیلتھ امپروو ہوتی ہے اور امیون سسٹم سٹرانگ ہونے سے آپ بیمار بھی کم ہوتے ہیں۔ پانی کا استعمال بھی زیادہ کریں کیونکہ کم پانی پینے سے قبض کے مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پیٹ میں درد اور اس طرح کے باقی مسائل رہنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے پانی کا استعمال مناسب رکھیں، یہ باؤل موومنٹ کو بہتر کر دیتا ہے۔ ہاں ایک بات اور کرتے چلیں، پانی کی بجائے کچھ لوگ کوک وغیرہ بھی پی لیتے ہیں، ان سے بھی معدے کا ایسڈ خراب ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے آپ کوئی بھی کاربونیٹڈ ڈرنکس یا فزی ڈرنکس کا استعمال چھوڑ دیں۔ اس طرح آپ کی صحت کے کافی سارے مسائل بہتر ہو جائیں گے۔ تو یہ تھے کچھ ایسے ٹپس جن کو فالو کر کے آپ اپنے آپ کو معدے کے کافی سارے مسائل سے بچا سکتے ہیں، اور اگر معدے کے مسائل پہلے سے ہیں تو آپ کو جو آسان سی ہوم ریمیڈی بتائی ہے
اسے آپ کچھ دن لازم ٹرائی کر کے دیکھیں اور آپ دیکھیں گے کہ بنا دوائی کے آپ کی ڈائجسٹو ہیلتھ کتنا زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ چینل پہ آنے کا بہت شکریہ، امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔